بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. کون سا آج ہے آیت؟ 6. ہاں چلو 6. سورہ یوسف آیت نمبر 6. بسم اللہ. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. پہلے ہم اس کا اجمالی معنی بتائیں گے کہ اس ترجمہ اس میں کریں گے. کہتے ہیں وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اس طرح آپ کا رب آپ کو کیا کرے گا؟ چوز کرے گا. وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور آپ کو خوابوں کی تعبیر سکھائے گا. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور مکمل کرے گا اپنی نعمتیں آپ پر. وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ، اور آل یعقوب پر، یعنی کہ بنی اسرائیل پر. کما اتمھا علی ابویک، جیسے مکمل کیا آپ کے جد اجداد پر. من قبل، اس سے پہلے. ابراہیم و اسحاق، ابراہیم اور اسحاق پر. ان ربک علیم حکیم، بے شک آپ کا رب علیم اور حکیم ہے. یہ تھا اس کا ترجمہ. اب ہم دیکھیں گے اس کی ڈیٹیل میں. اس میں کافی جگہ ہمیں سٹاپ کرنا پڑے گا، جیسے کہ ایک ایک ٹکڑا اٹھائیں گے پھر انشاءاللہ اس کی شرح کریں گے. پہلا ہے کہ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اس طرح آپ کا رب آپ کو چوز کرے گا. تو یہ یہاں پہ کس کو چوز کرے گا؟ تھوڑا انٹرسٹ پیدا کرو اور کانسنٹریٹ رکھو. یہاں پہ حضرت یوسف کو چوز کرے گا. جب اکثر چوز کرتے ہیں یہ سب، تو اس کا مطلب ہوتا ہے رسول بنانا. یہ تو ہمیں پتہ ہے. فار ایگزامپل سورہ غافر آیت نمبر 34 میں ہے. اس میں یہ ہے کہ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفَ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ. تو اس میں پھر کیا ہے، جب پھر بھی لوگ شک کرتے تھے اس کے بینات پر، جو پھر کیا ہے حَتَّى إِذَا حَلَقَ، یہاں تک کہ اس کی موت بھی ہوتی ہے حضرت یوسف کی. قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا، اس کے بعد کوئی رسول. تو یہاں پہ ہمارے جو موضوع شاہد ہے رسول، یعنی کہ انہوں نے چوز کیا اس کو. تو چوز کیا رسول بنایا. تو یہ ایک خاص تھی اس پر. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، آپ کے رب نے آپ کو چوز کیا. کس کے لیے؟ رسول کے. پھر اور خاص کیا ہے؟ تو چوز رسول اس کو بھی کیا، چوز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا. مگر اور کیا سکھایا اس کے لیے خاص؟ ہاں، جو نیکسٹ میں اس میں وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. پھر اس کے بعد یعنی کہ اسپیشلی اس کو حدیثوں کا ایکسپرٹ بنایا، حدیثوں کی تعبیر کا ایکسپرٹ بنایا. اس کے بعد کیا ہے وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور مکمل کی اپنی نعمتیں اس پر. کس پر؟ تو ابھی تک ہم نے کیا دیکھا اس میں نعمتیں جو نا اسپیشل تھی اس کو. تو دوسرا بھی تھا رسول، مگر اس کو کیا خاص تھا؟ خواب کی تعبیر خاص تھی اس کو. تو یہ نعمت تھی. نعمت دو نہیں ہے، یہ کاؤنٹ نہیں کر سکتے ہیں، مگر صرف حضرت یوسف کے لیے یہ خاص تھی. اس کے بعد اور بھی خاص تھی. وہ تھی کہ اس کو دیا گیا تھا، جیسے کہ صحیح مسلم حدیث نمبر 162 میں ہے، جب رسول اللہ اسراء معراج کا موقع ہوتا ہے تو پھر وہاں پہ وہ دیکھتا ہے حضرت یوسف کو. پھر کیا کہتا ہے قد اعطی شطر الحسن، اس کو ہاف آف دا بیوٹی، نصف بیوٹی. تو یہ بھی خاص کس کے لیے تھا؟ یوسف کے لیے. جیسے کہ طبرانی میں ہے کہ حضرت یوسف اور اس کی ماں کو ہاف خوبصورتی دی گئی تھی پورے عالم میں. تو یہ بھی یہاں پہ ہے. تو ہاف ان دونوں کو دیا گیا تھا. مگر اگر آپ دیکھو گے جو میں نے سٹارٹ میں کہا تھا اس کی شادی اس کی ماں کے بارے میں، وہ خوبصورت بہت تھی، مگر اس کی دادی بھی بہت خوبصورت تھی. کہ ابراہیم کی شادی جب کس سے ہوتی ہے؟ سارہ سے. تو سارہ اس کی بیوی ہوتی ہے، تو اس کو کڈنیپ کرتا ہے کون؟ ایجپٹ میں اس کو کڈنیپ کرتے ہیں اس کی بیوی کو. کس بیس پر؟ خوبصورتی. حالانکہ اس کا یہ تھا کہ اگر کسی کی بیوی ہے اس کو نہیں، یا بہن میں وہ باقی چلے گا. تو
اس کو کڈنیپ پھر بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ کیوں تھی؟ کیونکہ خوبصورت تھی وہ بہت. اس کے بعد جو حضرت یوسف کی اور نعمت جو ہیں کہتے ہیں تو بیسٹ نعمت جو ہے جنت. تو لہٰذا اسی سورہ میں آپ دیکھو گے آگے اس کی بشارت بھی کس کی ہے؟ جنت کے لیے. تو یہ تھی کس کی نعمتیں؟ اللہ کی نبی. ہاں تو ہم نے اس ٹکڑے کا شرح کیا. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ. یہاں تک ہم نے کیا ہے، یعنی کہ اسپیشلی خاص جو اس کے لیے تھی نعمت. پھر کیا ہے؟ پھر کیا ہے؟ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ. بس. اور آل یعقوب. آل یعقوب یعنی کس کے باپ؟ اسرائیل، بنی اسرائیل. مگر یہاں پہ ہے بنی اسرائیل پر، یعنی کہ ابھی جو ہم نے کہا وہ اس کے لیے خاص تھا. اب جو ہم کہیں گے وہ بنی اسرائیل، مگر اس میں یہ بھی آ گیا کیونکہ فیملی ہے. تو وعلی آل یعقوب. تو کیا تھا آل یعقوب بنی اسرائیل پہ کیا خاص تھا؟ وہ تھا بہت ساری ہیں. ایک ہیں جیسے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 40 میں ہے یا بنی اسرائیل. تو بنی اسرائیل کون ہے؟ یعقوب کے اولاد کو نا. وعلی آل یعقوب. تو آل یعقوب یہی ہے بنی اسرائیل. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. یہاں پہ بھی یہی ہے جو ہم نے نعمتیں آپ پہ کی. کیا ہے وہ نعمتیں؟ ایک ہے بنی اسرائیل کو فرعون سے بچایا گیا، جیسے سورہ طٰ آیت نمبر 80 میں ہے قد انجیناکم من عدوکم. ہم جیسے کیا ہم نے تم لوگوں کو نجات دی تمہارے دشمن سے. تو یہ کیا تھا؟ ایک نعمت تھی ان پر بنی اسرائیل پہ. کیوں؟ وعلی آل یعقوب. یعنی کہ ابھی کہتے ہیں حضرت یوسف پر، آپ کہتے ہیں دیکھو آپ کی فیملی پہ بھی میں نے کیا ہے. تو کیا تھا؟ ایک یہ خاص تھا، کیونکہ ہمیں وہ کاؤنٹ کرنے جو خاص ہیں. ابھی حضرت یوسف پہ خاص تھا، اب اس پر خاص ہے. اسی طرح اور رکھے جب ان کو بچایا جاتا ہے تو ریگستان میں ہوتے ہیں تو پیاس لگتی ہے، تو یہ موسیٰ کو کہتے ہیں اپنے رب کو کہو ہمیں پانی دے. تو پھر وہ اسے کہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وحی کرتے ہیں اس کو، کہتے ہیں اس پتھر پہ ایسے مارو تو 12 فنوارے نکلیں گے. تو 12 فنوارے 12 بھائی یہی ہے. تو یہی تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک بہت بڑی پاپولیشن بنی تھی. ایک نیشن تھے یہ، اب الگ الگ نیشن تھے. یہ بھی آیت میں ہے جیسے کہ 12 اسباطا امما. ٹرائب جو ہے اب نیشن بن چکے تھے، اتنے بڑے تھے. تو بہت پاپولیشن تھی، ایک نل سے کام نہیں چلتا. تو انہوں نے کیا کیا؟ 12. تو یہ بھی ایک تھی کہ ان کو ریگستان میں کیا دیا؟ پانی دے. نعمت ہی اسی طرح اور رکھے اسی سورہ اعراف آیت نمبر 160 میں ہے پانی بھی دیا. اور وَظَلَلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ. اور گرمی بہت ہی، لہذا کیا کیا؟ اللہ نے بادل ان کے نزدیک لائے تاکہ اس کی چھائے میں رہے، گرمی نہ ہو. تو یہ بھی اس پر نعمت ہے اس وقت. اور کیا ہے؟ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. اور من وسلویٰ کھانا ان کے لیے آسمان سے لاتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے نازل کرتے تھے تو وہ بھی ملتا تھا. وہ کیا تھی؟ وہ بھی ان کے لیے نعمت. اس لیے کہا نعمت ان پر تو یہ خاص ہے اور یہ کسی کو نہیں ہے. اسی طرح سورہ مائدہ آیت نمبر 20 میں ہے اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ. اور ہر بار انہی میں سے کیا بناتے تھے؟ پیغمبر آتے تھے. جو وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا. انہی کو کیا بناتے تھے؟ بادشاہ بناتے تھے. مطلب کہ یہی بادشاہ ہوتا تھا جو کنٹرول کرتا تھا، اور یہی نہیں وہ پیغمبر بھی ہوتا تھا، یعنی کہ اس کو کمیونیکیشن ہوتی تھی اللہ سے اب کیا کرنا ہے. اس سے بڑی کیا نعمت ہے. اب دیکھیں ہمارے جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ کیسے چوز ہوتے ہیں، آپ خود سے تبھی قدر ہوتی ہیں. کرپٹڈ ہوتے ہیں، بہت زیادہ کرپشن. کیسے چوز ہوتے ہیں، پھر کیا خدمت کریں گے. مگر یہاں پہ کون چوز کرتا تھا؟ اللہ تعالیٰ چوز کرتا تھا. پھر کس کے کنٹرول میں ہوتا تھا؟ بادشاہ کس کے کنٹرول میں ہوتا تھا؟ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں. کیوں؟ کیونکہ وہ پیغمبر ہوتا ہے. اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اور یہی نہیں، پھر کیا کہتے ہیں وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ. اور وہ بھی یعنی کہ وہ ایسی چیزیں جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ جو کسی کو نہیں ہے. عالمین میں کسی کو نہیں ہے مگر بنی اسرائیل کو. تو یہ ایک کافی سینٹنس ہے کہ پتہ نہیں اور کیا کیا ہے جو کسی کو نہیں دیا گیا. تو اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے 3455 جس میں یہ ہے کہ جب بھی کانت بنو اسرائیل تسوسہم
انبیاء جب بھی انبیاء رول کرتے تھے ان پر ہاں تو کلما ہلک جب بھی یہ مر جاتا تھا نبی کلما ہلک نبی خلفہ نبی اس کے بعد اور ایک نبی آتا ہے. اس کی اشارہ ہے اس کے. اس سے کیا ہے کہ ایک نبی گزر گئے دوسرے آئے. یہ بھی ان کے لیے خاص تھا. تو یہ جو میں نے ابھی نعمتیں بتائی کس کی تھی وہ یہ ہے کہ وہ ہے وعلی آل یعقوب یعنی بنی اسرائیل. اسی لیے یہ ٹکڑا الگ لایا گیا وعلی آل یعقوب. اب دیکھیں میں نے دو قسم کی نعمتیں بتائی. ایک اسپیشلی حضرت یوسف کے لیے تھی دوسرے بنی اسرائیل. اس بنی اسرائیل میں کون آیا یوسف بھی وہ خاص تھی اس میں بھی آیا. اور تیسری نعمت تیسری کلاسیفیکیشن تین میں نے ڈیوائڈ کیا. تیسرا ہے ہم یعنی کہ جس میں ہم سارے آتے ہیں. بنی اسرائیل میں صرف بنی اسرائیل آئے یوسف میں صرف یوسف آئے بٹ اور بھی ہے نا اللہ سب کو نعمتیں دیتا ہے. اور جو باقی ہیں ہم ہیں ہمیں کیا ہے سورہ نحل آیت نمبر 18 وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ اگر آپ کاؤنٹ کرو گے اللہ کی نعمتیں لا تحصوها نہیں کر سکو گے. یہ کن کے لیے ہے جنرل ہے جنرل ہمارے لیے. اب بولا آپ پورے لائف کاؤنٹ کرو گے کتنی نعمتیں ہیں نہیں کر پاؤ گے. یہ ہمارے لیے ہے. اب اس میں کون آ گئے بنی اسرائیل بھی آ گئے کیونکہ بنی اسرائیل کی کچھ کاؤنٹ کی گئی. یہ وہ ہیں جو کاؤنٹ نہیں کر سکتے ہیں وہ اسپیشل تھی ان کے لیے. یعنی کہ یہ کاؤنٹ نہیں کر سکنے والی نعمتیں ہمیں ہیں بنی اسرائیل کو ہیں اور حضرت یوسف کو بھی ہے. ٹھیک ہے. اس لیے یہ نہیں سوچنا کہ ہم کاؤنٹ کر رہے تھے نعمتیں کاؤنٹ بٹ یہ اسپیشل تھی اس کے لیے. تو یہ ہوگا اس ٹکڑے کا کس کا وعلی آل یعقوب. پھر کیا ہے کما اتمها علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق. اب اس ٹکڑے کا دیکھو کیا یہاں پہ ہے جس طرح ہم نے مکمل کیا ہے کس پر ابوائی کا. ابوائی آپ کے ابوائی پہ اس سے پہلے. اب یہاں پہ پہلے ابوائی دیکھیں گے کیا ہے. ابوائی اگر دیکھو گے ابن باپ اس کا تثنیہ آتا ہے ابوان تو ہو گئے تثنیہ اس کا. مگر یہاں پہ جو تثنیہ ہوتا ہے استعمال یہ ماں باپ کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایک معنی کیا ہے ایک معنی یہ ماں باپ ہے یہاں پہ کیونکہ جب یہاں پہ لکھا ہے دو باپ لفظی ترجمہ تو یہ ہو گیا ماں باپ. جیسے سورہ یوسف آیت نمبر 99 میں ہے کہ یہاں پہ دو باپ مطلب نہیں ہے. یہاں پہ کیا مطلب ہے باپ اور ماں. فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَا إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ. تو یہاں پہ ابوائی کا مطلب ماں اور باپ ہے نہ کہ دو باپ ہیں. اب ابوانی کا مطلب ہم نے کیا لیا ہے ماں اور باپ. مگر والدین کا مطلب ہی ہے ماں اور باپ. دونوں میں کیا فرق ہے دیکھو. اگر عربی لینگویج دیکھیں گے اس میں آپ لکھ سکتے ہو ابوان ہٹا کے والدین ہٹا کے ابوان کوئی فرق نہیں ہے. مگر قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک خاص طریقہ پیٹرن چوز کیا ہے تو اس کے لیے ہمیں